کہا جاتا ہے اور سنیے گا اٹ از اے کمبینیشن آف سبجیکٹس اے کمبینیشن آف ٹو بی ٹاٹ ایٹ اے اسپیسیفک پیریڈ اور ایئر. ہر ٹیکسٹ بک بن سکتا ہے کورس بک. Is this message clear, sir? ہاں یہ ورڈنگ بڑی کنفیوژن دیکھیں. اٹ از کورس کسے کہتے ہیں؟ اٹ از اے کمبینیشن آف سبجیکٹس ٹو بی ٹاٹ ان اے ایئر. چلے ان اے گریڈ. آسان الفاظ میں بتا دوں گریڈ 9 میں فلاں 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 سبجیکٹس پڑھائی جائیں گی تو ان سب کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں سر؟ کورس کہتے ہیں. گریڈ 10 میں فلاں فلاں سبجیکٹس پڑھائی جائیں گی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کورس کہتے ہیں. اب ٹیکسٹ بک اور کورس بک میں فرق کیا ہے؟ اٹینشن. انگلش سبجیکٹ ہے. ایک پبلشر نے بھی ٹیکسٹ بک بنایا آن دا بیسس آف SNC یا nowadays NCP. ایک پبلشر نے. گورنمنٹ کے پبلشر نے ایک اور انگلش کی کتاب بنائی. ایک تیسرے پبلشر نے ایک اور کتاب بنائی. اب یہ سارے کے سارے کون سے ہیں؟ ٹیکسٹ. کیونکہ DCT جو KP لیول پر انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے کہ آپ یہ بھی پڑھا سکتے ہیں جی، یہ بھی پڑھا سکتے ہیں، یہ بھی پڑھا سکتے ہیں، یہ بھی پڑھا سکتے ہیں. جیسے اسکول میں سب جو ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے وہ کورس بک بھی ہے. لیکن اب پرائیویٹ سیکٹر میں ہم چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو مختلف پبلشر، جس طرح سر نے ذکر کیا، مختلف پبلشرز کے بکس ہوتے ہیں وہ اور گورنمنٹ کی طرف سے اپروو بھی ہوتے ہیں. شاہ وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ٹیکسٹ بکس. لیکن ان میں سے پھر آپ چناؤ کرتے ہیں کہ میں اپنے اسکول میں فلاں فلاں کورس پڑھاؤں گا، یہ کمبینیشن پڑھاؤں گا. سو اصل میں تمام کے تمام ٹیکسٹ بکس ضروری نہیں ہے کہ وہ کورس بکس بھی ہوں. تمام کے تمام ٹیکسٹ بکس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کورس بکس بھی ہوں. لیکن کورس بک کے لیے ضروری ہے کہ وہ لازماً ٹیکسٹ بک. کبھی کبھی سر یہ بھی دیکھتے ہیں کورس، جیسے آپ نے کہا کہ کمبینیشن آف سبجیکٹس کی کورس بناتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ کورس کے ساتھ ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کریکولم. کورس کریکولم اس میں بعض اوقات اپنی چیزیں آ جاتی ہیں مجموعہ سبجیکٹ. اسی لیے جو SNC آیا تھا تو SNC اصل میں نیا کریکولم بنانا مقصد نہیں تھا. مین مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی پبلشرز ہیں، چاہے گورنمنٹ کے ہیں چاہے پرائیویٹ پبلشرز ہیں، ان سب کو باؤنڈ کیا جائے کہ سیم کانسیپٹس کے بیس پر آپ نے ٹیکسٹ بک بنانا ہے. سیم کانسیپٹس کے بیس پر ٹیکسٹ بنانی ہے. So that was the main logic behind this thing. This message also clear. اب NCP بنا ہے 2024 والا. B آیا ہے جو آپ کو گریڈ 9 سے پھر چلا جائے گا. This message clear ہو گیا؟ جی سر. آپ پاکستان اگر آپ اچھا دوبارہ سے ایک کو فیڈرل والے میں بتا دوں. فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن نے باقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے کہ آپ ایون عام طور پر تو 9th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہم گورنمنٹ کے ٹیکسٹ بکس پڑھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ بند. لیکن انہوں نے باقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے کہ آپ ایون پرائیویٹ پبلشر فلاں فلاں اور فلاں پبلشرز کے بکس بھی آپ پڑھا سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر انہوں نے انگریزی میں کہہ دیا کہ انگلش کے لیے یہ فلاں پبلشر فلاں پبلشر فلاں کو 4-5 کے نام دے دیے کہ ان کے یہ بکس ہیں. یہ جو انہوں نے لسٹ دے دی یہ ٹیکسٹ بکس ہیں کہ یہ کورس بک ہیں. یہ ٹیکسٹ ہو گیا الگ الگ سے ہیں تو کورس ہو گیا. اگر سیم ایک سبجیکٹ کے لیے ہے تو پھر ٹیکسٹ بکس ہو گئے. جیسے الگ انگلش کے لیے 4-5 بکس ہوں. یہ ہمارا ٹیکسٹ ہو گیا. ایکسل. اس طرح سے بایو کے لیے انہوں نے کہہ دیا جی یہ 4-5 کتابیں ہیں، ان میں سے آپ کی مرضی جو بھی سلیکٹ کریں. سر جب مختلف پبلشرز ہوں گے تو ٹیکسٹ بک ہوں گے. ایون ایک پبلشر آپ کو 2-3 مختلف
सैंपल्स दे दें। सैंपल भी दे देते हैं कि आप ये पढ़ाएं, अगर आपका लेवल बच्चों का कमजोर है तो ये पढ़ाएं, अगर हाई फाई स्कूल है तो ये पढ़ाएं। तब भी टेक्स्ट बुक होगी। टेक्स्ट बुक्स। अब आपके पास सर अपने सवाल को होल्ड करके रखिए, ठीक है? आप बिल्कुल जस्ट लेट मी गो थ्रू दिस वन, ठीक है? अब इंग्लिश की 4-5 किताबें थी, बायो की 4-5 किताबें थी जो वहां पर बाकायदा फेडरल बोर्ड ने नोटिफाई की है। केमिस्ट्री की 4-5 किताबें हैं, ये तो अलग अलग से टेक्स्ट बुक बने। टेक्स्ट बुक्स। अब आपने वो जो स्कीम ऑफ स्टडी कहती है कि 9th में आपका फला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो वो तो पूरी करनी कि नहीं पूरी करनी? तो मैं एक किताब 2 नंबर किताब इधर उठा रहा हूँ, 1 नंबर 3 नंबर इधर से उठा रहा हूँ, 4 नंबर पे जो है इधर से उठा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ? कोर्स बना रहा हूँ। सो इन टेक्स्ट बुक से मैंने कहा कि हर कोर्स बुक के लिए जरूरी है कि वो एक टेक्स्ट बुक, लेकिन जरूरी है कि हर टेक्स्ट बुक कोर्स बुक का भी हिस्सा बने। इन दैट सेंस सर आपका सवाल। सर हमने देखा यूनिवर्सिटीज में कि करिकुलम इवन ट्रस्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, मिसाल इकोनॉमिक्स है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें भी यूनिट नंबर 1, 2, 3 और नीचे लिखा होता है रीडिंग मटेरियल और मुख्तलिफ बुक्स और रेफरेंसेस होते हैं। इसको सर थोड़ा सा बताइए क्या होता है? देखिए करिकुलम सिर्फ एक किस्म की नहीं है सर, मुख्तलिफ टाइप्स है इसके। बाज होते हैं टीचर सेंटर्ड जहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। ये आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है? टीचर जो अपने लिए टारगेट्स तयन करता है, टीचर क्या पढ़ाएगा, उनको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव्स। टीचर सेंटर्ड 2002 का करिकुलम डॉक्यूमेंट देके वो टीचर सेंटर का सर। 2006 का देके स्टूडेंट सेंटर, वहाँ पर लर्निंग आउटकम्स है, ऐसे रोज दिए गए हैं, पढ़े आपने? सो स्टूडेंट सेंटर हो गया। तीसरा एक होता है कंटेंट सेंटर्ड सर। करिकुलम सिर्फ एक किस्म का नहीं है सर, ठीक है? कि जहां अच्छा सर आप कहते हैं 2006 का करिकुलम तो ये तो सिर्फ वही सिलोज, वहां पर सिलोज दिए गए नहीं, वहां पर तो सिर्फ टॉपिक्स दिए गए हैं, टाइटल्स दिए गए हैं। एम इंग्लिश सर जो ने किया हुआ है सिर्फ पीपी शेले का नाम दिया गया होगा, आगे 2-3 पॉइंट्स दिए होंगे, आगे नहीं लिखा कि इस पॉइंट के अंदर आपने पढ़ना क्या है, समझना क्या है। सो वो कौन सा वाला टाइप हो गया सर? कंटेंट बेस्ड। आई थिंक यू गॉट इट। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम है सर। वो भी करिकुलम है, ये भी करिकुलम है, ये भी करिकुलम है सर। द मैसेज क्लियर?